قابل احترام بزرگوں اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو پیدا فرمایا اور اس کائنات میں سب سے افضل اور اعلیٰ جو مخلوق پیدا فرمائی وہ حضرت انسان۔ پھر اس انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے بہت سارے رشتے ناطے پیدا کیے اور ان رشتوں ناطوں کو نبھانے کا حکم بھی فرمایا، جیسے والدین اور اولاد کا رشتہ، بھائی بھائی کا رشتہ، بھائی بہن کا رشتہ، میاں بیوی کا رشتہ، ایک پڑوسی کا پڑوسی سے رشتہ، استاد اور شاگرد کا رشتہ، مختلف رشتے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کے درمیان رکھے ہیں اور ان میں ایک دوسرے کے اوپر کچھ حقوق اور ذمہ داریاں عائد کرتے ہیں۔ مثال کے طور پر دنیا کے رشتوں میں سب سے زیادہ اور پہلا جو رشتہ انسان کا وجود میں آتا ہے وہ ماں باپ ہے۔ سب سے پہلا رشتہ انسان کا ماں باپ کا ہوتا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے سب سے زیادہ حق بھی ماں باپ کا رکھا ہے۔ ماں باپ پر بھی کچھ ذمہ داری ہے، اولاد پر بھی کچھ ذمہ داری ہے۔ ماں باپ پر اولاد کی ذمہ داری یہ ہے کہ انہیں اچھی تعلیم اور تربیت دیں، حلال طریقے سے ان کی ضروریات کو پورا کریں، انہیں اچھا مسلمان بنائیں، اور اولاد پر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ان کی اطاعت، ان کی خدمت کریں اور کوئی بھی ایسا عمل نہ کرے جس سے والدین کی دل آزاری ہو۔ وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اف بھی نہ کرے والدین۔ ہمارے ہاں والدین اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتے، لیکن اولاد سے اپنے تمام حقوق طلب کرتے ہیں۔ دین پڑھایا نہیں، تربیت دی نہیں، لیکن امید یہ رکھتے ہیں اولاد سے کہ ہماری فرما برداری کریں۔ بھائی آپ پہلے دین پڑھاؤ، انہیں دین کی تربیت دو، انہیں شریعت سکھاؤ، پھر ان سے طلب کرو جو آپ کا حق ہے۔ استاد اور شاگرد کی ذمہ داری دیانت کے ساتھ اپنے شاگرد کو علم دے، چھپائے نہ۔ شاگرد پر ذمہ داری کے اپنے استاد کا ادب اور احترام کرے۔ اس طرح ہر انسان بھی دوسرے انسان کے ساتھ کسی نہ کسی رشتے کی وجہ سے کوئی نہ کوئی حق بنتا ہے۔ پڑوسی کا پڑوسی پر حق ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنے گھر کی دیوار کو اتنا اونچا نہ کرو کہ پڑوسی جو آپ کے ہوا کے رخ پر بیٹھا ہوا اس کی ہوا رک جائے۔ ہمارے ہاں تو لازمی کرتے ہیں پڑوسی کی ہوا روکنے کے لیے، لیکن پڑوسی کا اتنا حق اللہ تعالیٰ نے رکھا کہ اتنی دیوار اپنا اونچی نہ کرو کہ جو ہے وہ اس کی ہوا روکے۔
اگر آپ کا پڑوسی غریب ہے اور آپ کوئی اچھی چیز کھا رہے ہو یا تو اس کو دو، اگر دینے جتنی نہیں ہے کھا کر اس کا چھلکا دروازے کے باہر میں پھینکو تاکہ آپ کا غریب پڑوسی دیکھ کر اس کی آہ نہ آئے، اس کا دل نہ دکھے۔ اتنے حقوق اللہ تعالیٰ نے اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں بتایا۔ انسان کو انسان جانوروں کے حقوق بھی بتایا، نہ جاننے والے انسان کے حقوق فرمایا کہ درخت کے سائے میں پیشاب پخانا نہ کرو۔ آج کل تو جدید دور میں ٹوائلٹ آ گئے ہیں، پرانے دور میں لوگ جنگل میں پیشاب کرنے کے لیے چلے جاتے۔ فرمایا کہ درخت کے نیچے قضائے حاجت نہ کرو، کیونکہ یہ ایسی جگہ ہے کہ گرمی میں یہاں پر انسان سستاتا ہے، بیٹھتا ہے درخت کے نیچے۔ فرمایا کہ کسی سوراخ میں ایسی جگہ پیشاب نہ کرو کہ آپ کا پیشاب کسی سوراخ میں جائے، ہو سکتا ہے کہ وہ کسی جانور کا بل ہو، اس کا گھر ہو۔ صرف انسان نہیں بلکہ جانوروں کے جو حقوق اللہ تعالیٰ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتایا۔ تو میرے عزیز دوستو محترم بزرگوں، یہ دنیا میں حقوق نبھانے کا ایک ضابطہ کیا ہے، لیکن ان میں سے کوئی بھی رشتہ مرنے کے بعد کام آنے والا نہیں۔ قیامت کے دن کوئی رشتہ کام نہیں آئے۔ یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ یوم یقوم الروح والملائکۃ صفا لا یتکلمون الا من اذن له الرحمن وقال صوابا۔ اس دن نہ کوئی بول سکے گا، نہ کسی کو بدلہ دے سکے گا کہ کوئی یوں کہے کہ جناب یہ میرے 4 بیٹے لے لو، میرے گناہوں کے بدلے میں مجھے جنت دے دو۔ وہاں اولاد کہے گی بھیجو اس کو جنت جہنم میں، ہم نہیں جانتے اس کو۔ ٹھیک ہے نا جی؟ ہاں، اہل ایمان ایک دوسرے کے کام آئیں گے۔ جیسے حافظ قرآن ہے وہ شفاعت کرے گا، عالم دین ہے وہ شفاعت کرے گا، شہید ہے وہ شفاعت کرے گا۔ ٹھیک ہے نہیں؟ ورنہ ذاتی طور پر اپنی ذات کے اندر کوئی کسی کے کام آنے والا نہیں ہے، کوئی کسی کو ایک نیکی بھی نہیں دے گا۔ یوم یفر المرء، بھاگے گا آدمی، یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے بھائی سے، وامہ وابیہ، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، وصاحبتہ وبنیہ، اپنی بیوی سے، اپنے اولاد سے۔ سمجھے نا جی؟ تو وہ دن ایسا ہوگا کوئی کسی سے کام آنے والا نہیں۔ یہاں سے آپ اندازہ لگا لیں کہ وہ دن کتنا سخت ہوگا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک تمام انبیاء علیہ السلام سوائے حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام انبیاء علیہ السلام بھی یا رب نفسی یا رب نفسی یا رب نفسی پکارا۔ ہماری جان کی امان، ہمیں جان کی امان چاہیے، ہمیں جان کی امان چاہیے، ہم کچھ نہیں مانگتے۔ انبیاء اپنی امتوں کو بھول جائیں۔ شوہر مرتا ہے، بیوی بڑا شور مچاتی ہے، نہیں مچاتی، مچاتی ہے، مر گیا، ہو گیا، اس کو بولا نا چل ٹھیک ہے، تیرے کو شوہر اتنا پیارا ہے نا، آجا تیرے کو تیرے شوہر کے ساتھ قبر میں دفن کرتے ہیں، چپ ہو جائے۔ قبر میں جانے کے لیے بیوی تیار ہے۔ یہ ہندوؤں کے مذہب میں ہے، عمل نہیں کرتے، لیکن ابھی بھی کہیں کہیں لوگ بیوہ کو دفن کر دیتے ہیں شوہر کے ساتھ۔ ٹھیک ہے نا جی؟ تو نہیں کرے گا۔ بیٹا رو رہا ہو نا ابا جی کی میت پر، اس کو بولو کیوں روتا ہے؟ آپ کو ابا پیارے ہیں نا، چلو آ جاؤ، آپ کو اپنے ابا کے ساتھ دفن کر دیتے ہیں، آ جاؤ۔ بھاگ جائے گا، رونا
کہ قبر میں جانے کے لیے کوئی تیار ہے؟ نہیں، نہ قبر میں نہ حشر میں کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا۔ ایک ہستی ہے، ایک ہستی اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات میں، تمام نبیوں میں، اپنی تمام مخلوقات میں ایک ہستی ایسی پیدا فرمائی ہے جو قبر میں، حشر میں ہمارے کام آئے گا، اور ایک رشتہ ہے سب سے زیادہ مضبوط ترین رشتہ، پائیدار رشتہ، نبی کا اور امت کا۔ امت کا اپنے نبی سے اور نبی کا اپنی امت سے۔ پھر ان کو جس طرح ماں باپ اور اولاد میں، میاں بیوی میں، استاد شاگرد میں، پڑوسی پڑوسی میں اللہ نے حقوق رکھے نا، ایسا ہی اللہ تعالیٰ نے نبی پر امت کا حق رکھا ہے اور امت پر نبی کا حق رکھا ہے۔ امت پر نبی کا حق اور نبی پر امت کا حق۔ نبی پر امت کا حق کیا ہے؟ نبی پر امت کا حق یہ ہے کہ اللہ کا نازل شدہ دین، نازل شدہ کتاب، نازل شدہ احکامات اپنی امت تک پہنچائے۔ اب آپ کیا فرماتے ہیں، ہم تک پہنچے یا نہیں پہنچے؟ کما حقہ پہنچ گئے، من عن پہنچ گئے، اور ایسے پہنچے کہ آج تک ان میں تبدیلی کرنے کی کوئی بھی کوشش بذریعہ سازش یا بذریعہ قوت کامیاب نہیں۔ حجۃ الوداع کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اپنے صحابہ کرام کے اجتماع میں عرفات کے میدان میں خطبہ حج ارشاد فرمایا، طویل خطبہ ارشاد فرمایا، اس میں بہت ساری امت کو نصیحتیں فرمایا، اور یہ بھی فرمایا کہ ہو سکتا ہے کہ پھر ہم یہاں پر جمع نہ ہوں اور آپ کی اور میری ملاقات یہاں پر دوبارہ نہ ہو۔ ایک ایک بات کو بتا، ایک ایک بات کو سمجھایا۔ بولا رنگ اور نسل کے تفریق کو آج میں اپنے پیر کے نیچے رکھتا ہوں۔ بیویوں کو حقوق، غلاموں کو حقوق سمجھائے۔ آخر میں حضور علیہ السلام نے تمام صحابہ سے ایک سوال کیا، کیا فرمایا کہ الا هل بلغتکم، بتاؤ میں نے تم تک پہنچا دیا دین؟ الا هل بلغتکم، کیا میں نے تم تک پہنچا دیا دین؟ تمام صحابہ کرام نے بیک زبان جواب دیا کہ اے اللہ کے رسول، آپ نے صرف دین نہیں پہنچایا بلکہ دین پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ حضور علیہ السلام نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے میں، ہمارا حق ادا کرنے میں کتنی تکالیف برداشت کی، کتنا ظلم برداشت کیا، کتنے تانے سہے۔ یہ ایک مستقل الگ عنوان ہے۔ فرمایا کہ کسی نبی کو اتنا نہیں ستایا گیا جتنا مجھے ستایا، لیکن آپ نے پتھر کھائے، تانے برداشت کیے۔ 3 سال شعب ابی طالب نے مکمل سوشل بائیکاٹ کیا اہل مکہ نے حضور علیہ السلام کے خاندان کا۔ وہ 3 سال کا فاقہ کشی اور تنگی اور مصیبتوں کا سامنا کیا۔ خندق کے میدان، خندق کے وقت، جنگ خندق کے موقع پر
ایک صحابی آئے اور آ کر اپنا کرتا اوپر کیا، دکھایا کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے میں نے ایک پیٹ پر پتھر باندھا ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک اٹھا کر دکھایا کہ آپ نے ایک باندھا ہوا، میں نے 2 پتھر باندھے ہوئے۔ ہم نے تو بھوک دیکھی نہیں نا۔ اور یہ سب اختیاری ہے۔ ہم تو اگر ہم غریب ہیں تو ہمیں اختیار نہیں دیا گیا ہے کہ تم اگر امیر بننا چاہو تو ہم تمہیں سونا چاندی دے دیں۔ ایسے اگر پاکستانیوں کو کہہ دیا جائے نا کہ اگر تم چاہو کہ تمہیں امیر بنا دیں، خیبر پختونخوا اور بلوچستان کے سارے پہاڑ سونے کے کر دیتے ہیں، تم وہاں سے اٹھا کر سونا لے آؤ اور خرچ کرو، تو پاکستان میں سارے امیر ہوں گے۔ میرے آقا کو اللہ تعالیٰ نے یہ پیشکش فرمائی کہ اے محبوب اگر آپ چاہیں تو مدینے کا سب سے بڑا پہاڑ احد ہم اس کو سونے کا بنا دیتے ہیں۔ اور پھر سونے کا بنا کر یہ نہیں کہ آپ کو جب سونا چاہیے یہاں سے آ کر لے جانا، نہیں، ہم اس کو حکم دے دیتے ہیں جہاں جہاں آپ جائیں گے یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے گا، یہ پہاڑ آپ کے ساتھ چلے گا، جب ضرورت پڑے سونا اٹھا لیں۔ حضور علیہ السلام نے اس کے باوجود پیٹ پر پتھر باندھنے کو پسند فرمایا۔ اتنی تکالیف پتھر مار کے طائف کے میدان میں آپ کے مقدس اور پاکیزہ لہو سے آپ کی نعلین پاک بھر گئی۔ فرشتوں کو بھی غصہ آیا کہ یہ بدبختوں نے کیا کیا ہے، وہ بھی اجازت طلب کرنے کے لیے آ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول اگر آپ حکم فرمائیں۔ تو ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میں چیخ ماروں ان کے کلیجے پھٹ جائیں گے، ایک فرشتہ کہتا ہے کہ میں ان کو پہاڑوں کو ملا دوں، ان کا کچوبر بنا دوں۔ لیکن اس تشدد، ایک تو ہوتا ہے کہ انسان مار کھا کے بعد میں غصہ ٹھنڈا ہو جاتا ہے، عین موقع پر جسم سے لہو نکل رہا ہے، ہاں نعلین پاک لہو سے بھری ہوئی ہے، اسی وقت فرشتے اجازت مانگ رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نہیں، مجھے یہ لوگ جو ہے وہ اگر کلمہ نہیں پڑھ رہے ہیں تو ان کی اولادوں میں سے کوئی کلمہ پڑھے گا۔ اتنی تکالیف برداشت کی۔ پھر جب ہجرت فرمائی 10 سال مدینہ منورہ، تو وہاں پر بھی آرام اور سکون کے ساتھ کرسی پر بیٹھ کر اقتدار نہیں کیا، سنبھالا۔ 10 سال کے اندر 27 مرتبہ حضور علیہ السلام نے جہاد کیا، 27 مرتبہ جہاد کیا، یعنی ہر 5.5 مہینے کے بعد ایک جہاد کیا حضور علیہ السلام۔ خاموش نہیں بیٹھے، وہاں بھی آپ کے دندان مبارک شہید ہوئے، آپ کی پیشانی میں زرہ کی کڑیاں پیوست ہو گئی، لیکن ہر قربانی دے کر دین کو ہم تک پہنچایا اور گواہی لی کہ اللہ بلغتکم، تم تک دین پہنچا دیا۔ جب صحابہ کرام نے گواہی دے دی تو آسمان کی طرف اشارہ کر کے فرمایا اللہم اشہد، اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ آپ گواہ رہیے گا، آپ کے بندے گواہی دے رہے ہیں کہ میں نے اپنا فریضہ کیا۔ اب ہمارے دل نے کیا؟ قرآن پاک میں الذین آمنوا بہ وعزروہ ونصروہ واتبعوا النور الذی انزل معہ، 4 کام ہمارے ذمہ۔ الذین آمنوا بہ، 3 کام تو حضور کی ذات کے ساتھ متعلق ہے۔ 3 کام کس کے ساتھ متعلق ہے؟ الذین آمنوا بہ، وہ لوگ جو ایمان لائے رسول پر، وعزروہ، اور دل سے عزت کی، دل سے عظمت کی رسول کی، ونصروہ،
اور مدد کی رسول کی. ایمان بھی لائے رسول پر، عزت بھی کی رسول کی، مدد بھی کی رسول کی. یہ تین کام کرنے کے بعد فرمایا واتبعوا النور الذی انزل معه، پھر اتباع کی اس نور کی جو ہم نے اس پر نازل فرمایا ہے. اور وہ نور کیا ہے جو نازل ہوا ہے؟ قرآن. کیا ہے؟ قرآن. کھانا نہیں کھا کے آئے نا، اس لیے سارے بول نہیں رہے. میں نے بھی نہیں کھایا، ایک ہی جیسے. نازل کیا ہے وہ کیا ہے؟ قرآن. مطلب قرآن پورا دین ہے، مطلب دین پر عمل بعد میں ہے. پہلے ایمان لاؤ، عزت کرو، مدد کرو، پھر دین پر عمل کرو. ایمان لا کر سب سے پہلے ڈائریکٹ دین پر عمل نہیں ہے. بس ایمان لے آئے نمازیں پڑھنا شروع کر دی، ایمان لے آئے جہاد کرنا شروع کر دیا، ایمان لے آئے تبلیغ کرنا شروع کر دی، ایمان لے آئے تہجد پڑھنا شروع کر دیا، ایمان لے آئے مدرسہ چلانا شروع کر دیا، ایمان لے آئے خانقاہ بنانا شروع کر دی. ایمان لانے کے بعد نبی کی عزت دل میں لانا ضروری ہوگا. نبی کی عزت لانے کے بعد نبی کی مدد کرنا لازمی ہوگا. اب آپ کہیں گے مولوی صاحب چلو ایمان تو سمجھ میں آ گیا، بے شک ہمارے نبی اس دنیا والی زندگی میں نہیں ہے، پردہ فرما گئے ہیں، لیکن ان پر ایمان لانے کا سمجھ آ گیا کہ ہم نے مان لیا کہ ہمارے نبی کا عزت بھی سمجھ لیا کہ ہمارے نبی کی عزت ہم اپنے دل میں اٹھا لیں. لیکن مدد کیسے کریں؟ اب تو وہ اس دنیا میں نہیں ہے. علماء نے لکھا ہے کہ حضور علیہ السلام کی وفات کے بعد بھی امت پر حضور علیہ السلام کے وہی حقوق ہیں جو حضور علیہ السلام کی وفات سے پہلے تھے. جو حضور علیہ السلام کی وفات سے پہلے امت پر حضور علیہ السلام کے حقوق تھے، وہ وفات کے بعد بھی ہیں. اب حضور علیہ السلام کی اس دور میں حضور علیہ السلام کی مدد کیا ہے؟ آپ کی ذات پر، آپ کے کردار پر، آپ کی سیرت طیبہ پر کوئی مذاق اڑائے، تمسخر اڑائے، اہانت آمیز طریقے سے آپ کا ذکر کرے، تو حضور علیہ السلام کی امت پر ذمہ ہے کہ اس شخص سے اس دھرتی کو پاک کر دے. کیا کر دے؟ ڈر رہے بولو تو صحیح، بولو گے تو اللہ کرنے کی بھی توفیق دے گا. ہم تو بولتے ہی نہیں نا. ایسے بد نصیب اور غلیظ انسان سے اس دھرتی کو پاک کرنا یہ امت کے اوپر ذمہ ہے. اور اگر نہیں کرتی، امت نہیں کرتی ہے، تو امام مالک، جانتے ہو امام مالک مدینے کے امام تھے. امام مالک مدینے میں پوری زندگی جوتا نہیں پہنا. جوتا بارش ہوئی مدینہ میں تو شاگردوں کو لے کر چلے کہ چلو تالاب میں پانی بھر گیا ہے، نہا کر آتے. تو مدینے کے گورنر بھی ساتھ چل دیے کہ امام صاحب کے ساتھ سینکڑوں طلبا ہیں، میں بھی چلتا ہوں. امام صاحب کے شاگرد تھے گورنر. چلتے چلتے امام صاحب سے سوال کیا کہ حضرت وہ حضور علیہ السلام کی جو حدیث ہے اس کے متعلق آپ کا کیا رائے ہے؟ تو امام مالک رک گئے اور اسے فرمایا کہ بدتمیز، بے ادب، گستاخ، تجھے حیا نہیں؟ راستہ چلتے ہوئے تو حضور علیہ السلام کی حدیث کے متعلق سوال کرتا ہے. نکل جا، آئندہ میری مجلس میں تو نے نہیں بیٹھنا اور تجھ پر سزا لاگو ہوگی. کس کو کہہ رہے ہیں؟ گورنر. آج کا مولوی کیسے ایس ایچ او کو بھی لے گئے، کہاں پہ ٹانگیں گے؟ ٹھیک ہے نا جی. ایس ایچ او کو بھی نہیں بولے گا، وہ گورنر کو بول رہے ہیں. اور گورنر بھی ایسا نہیں تھا، وہ بلا نے میرے کو تو ہی نہیں کیا، پکڑو گرفتار کرو. نہیں، فوراً قاضی کے پاس گئے، کہا کہ امام مالک سے جا کر پوچھو کہ میری سزا کیا ہے.
جو سزا ہے مجھ پر لاگو کرو، مجھ سے حضور علیہ السلام کی حدیث کی بے ادبی ہوئی ہے۔ وہ قاضی امام صاحب کے پاس آئے، امام صاحب نے بتایا کہ اتنے کوڑے اس کو لگاؤ۔ گورنر نے اپنی پیٹھ نکال دی کہ یہ کوڑے مجھے لگاؤ تاکہ اس جرم سے میں آزاد ہوں۔ یہ امام مالک مدینہ سے کبھی اس ڈر سے نہیں نکلے کہ کہیں میں باہر نکل جاؤں اور میری موت مدینہ سے باہر ہو، کبھی نہیں نکلے، مدینہ سے باہر نہیں نکلے۔ امام مدینہ امام مالک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام کی توہین ہو اور امت اس توہین کرنے والے کو قتل نہ کر پائے، اس گستاخ کو سزا نہ دے پائے، تو پھر اس کرۂ ارض پر امت کو زندہ رہنے کا حق نہیں۔ وہ سارے سمندر کے کنارے جا کر سمندر میں چھلانگ لگا کر مر جائیں۔ یہ امام مالک کا فتویٰ ہے، زندہ رہنے کا حق نہیں ہے۔ لیکن ہم تو زندہ ہیں، ہم زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کے نام کو جنگ اور ڈان اخبار میں پیشاب کی جگہ پر لکھ کر اشتہار چھاپا گیا، ہم زندہ ہیں۔ وہ مقدمہ سپریم کورٹ تک دھکے کھاتا رہا اور آج تک دھکے کھا رہا ہے، ہم زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام پر نازل شدہ قرآن پاک کی آیات کو لیڈیز کپڑے پر لگا کر اس سے کپڑے سے شلوار اور قمیص بنا کر ایک فاحشہ طوائف کو پہنا کر اخبار جہاں کے اندر اس کا اشتہار لگایا گیا، ہم زندہ ہیں۔ حضور علیہ السلام کی ذات کو پرچیوں پر گالیاں لکھ کر مسجد میں پھینکی گئی، سلامت مسیح اور رحمت مسیح، ہم زندہ ہیں۔ ہم تو نوپور شرما کے لیے رو رہے ہیں کہ اس نے گستاخی کر دی، اس کو گستاخی کا حوصلہ کہاں سے ملا؟ دیکھا کہ جو ملک لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر بنا ہے، جو اس نبی کے نام پر ملک بنا ہے، اس نبی کی عدالت 33 سال ہو گئے، 1989 کتنے سال ہو گئے اب؟ 1989 سے 2022 تک کتنے سال ہو گئے؟ تو گن کے بتائے گا؟ میرے خیال سے 33 سال ہو گئے۔ اس وقت لوگوں کو یاد ہو جن کو یہ ہمارے چھوٹے چھوٹے بھائی بیٹھے ہوئے، ان کو تو پتا بھی نہیں، یہ تو بھی نہیں شاید، ٹھیک ہے نا؟ 40 سال والی عمر کے کو بھی پتا نہیں ہوگا، کیونکہ 33 سال ہو گئے، وہ اس وقت 7 سال کا بچہ ہوگا۔ جو اس وقت جوان تھا اسے پتا ہوگا، جنگ اور ڈان اخبار کے اندر 2 دن تک ایک اشتہار شائع ہوا تھا۔ اس اشتہار کو دیکھ کر حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید ختم نبوت رحمۃ اللہ علیہ نے ایک رسالہ لکھا تھا، وہ ہمارے پاس رسالہ موجود ہے۔ اس میں اس کی ہیڈ لائن، اس کی ہیڈنگ کیا تھی؟ کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟ یہ اس رسالے کا عنوان تھا، کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟ کیوں لکھا تھا؟ وہ اشتہار دیکھ کر لکھا۔ کیا تھا اس اشتہار میں؟ جو پاکستان میں، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے نام پر لی جانے والی دھرتی پر اتنا سنگین جرم 2 دن مسلسل ہوتا رہا۔ اس اشتہار میں، وہ بونیلزا کمپنی کا اشتہار تھا۔ بونیلزا کمپنی جانتے ہیں آپ؟ گارمنٹس کی ایک بڑا نام ہے۔ بونیلزا کمپنی کا اشتہار تھا۔ پیراگان ایک ڈیزائننگ کی کمپنی ہے جو یہ اشتہارات ڈیزائن کرتی ہے، اس نے یہ اشتہار مرتب کیا۔ جنگ اور ڈان کے اندر یہ اشتہار 2 دن تک چھپا۔ اشتہار میں کیا تھا؟ انسان کے نچلے دھڑ کی تصویر تھی، خاکہ بنایا گیا تھا، جیسے پینسل سے بنایا جاتا،
انسان کے نچلے دھڑ کی تصویر تھی، اس انسان کو پیٹ پہنی ہوئی ہے، پیروں میں بھوٹے اور یوں کر کے کھڑا ہے، اور عین پیشاب کی جگہ پر لکھا ہوا ہے محمد، اور ایک بوٹ پر لکھا ہوا ہے اللہ اور دوسرے بوٹ پر لکھا ہوا ہے محمد۔ یہ صورتحال ہوگی تو ظاہر ہے اللہ کے ولی کی زبان سے تو یہی نکلے گا کہ کیا پاکستان میں رشدیوں کی حکومت ہے؟ اس وقت وکیلوں نے کراچی میں بھی اس پر ایک کیس داخل کیا، لیکن الحمدللہ والد محترم حضرت اقدس علامہ احمد میاں حمادی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، اللہ تعالیٰ صحت اور عافیت کے ساتھ ان کا سایہ ہم پر تا دیر سلامت رکھے، جنہوں نے ہمیں یہ سبق دیا ہے۔ انہوں نے ٹنڈو آدم تھانے میں مقدمہ درج کروایا، FIR، اور ایسی FIR درج کروائی کہ جو کراچی میں وکیلوں نے FIR درج کروائی تھی نا، وہ یہاں کی FIR دیکھ کر کہنے لگے کہ یہ مولوی صاحب ہے یا یہ وکیل ہے۔ اتنا مضبوط کیس، جنگ پر، ڈان پر، پیراگان پر اور بونیزا پر 1989 میں یہ مقدمہ درج ہوا۔ آپ حیران ہوں گے 26-27 سال تک، اچھا مقدمہ جیسے درج ہوا، عدالت میں چالان ہوا تو ملزمان نے ایک درخواست دی، ملزمان نے اس وقت حضرت مولانا محمد یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ جنگ اخبار کے اندر آپ کے مسائل اور ان کا حل لکھا کرتے تھے، اور اس وقت چیف ایڈیٹر تھا میر خلیل الرحمان۔ حضرت والد صاحب بتاتے ہیں کہ میر خلیل الرحمان نے حضرت لدھیانوی صاحب سے رابطہ کیا کہ آپ کی جماعت کے ایک مولوی صاحب نے مجھ پر توہین رسالت کا مقدمہ کیا ہے، میں ان سے ملنا چاہتا ہوں۔ حضرت لدھیانوی صاحب نے والد صاحب سے رابطہ کیا کہ ہم آپ کے پاس آنا چاہتے ہیں، میر خلیل آپ سے ملنا چاہتا ہے۔ تو حضرت والد صاحب نے جواب دیا کہ اگر اکیلا میر خلیل ہوتا تو میں اس سے کبھی نہیں ملتا، لیکن چونکہ آپ فرما رہے ہیں، آپ ہمارے نائب امیر ہیں مرکزی، ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے شیخ ہیں، اس لیے میں خود آپ کی رہائش گاہ پہ آؤں گا، میر خلیل کو بھی کہو کہ وہیں پر آئے۔ اب حضرت لدھیانوی صاحب بیٹھے ہیں، والد صاحب فرماتے جیسے آئے کہ وہ اپنے وقت میں فرعون کی طرح اکڑ تھی، اس کے اندر اکڑا ہوا پھر رہا تھا۔ حضرت لدھیانوی صاحب بیٹھے ہوئے، والد صاحب بیٹھے ہوئے، یہ گھوم رہا اور وہ اکڑ میں کہہ رہا ہے کہ لدھیانوی صاحب مولوی صاحب کو سمجھائیں، انہوں نے ہم پر اتنا سنگین الزام لگایا ہے کہ میں اس الزام میں قتل بھی ہو سکتا ہوں۔ والد صاحب فرماتے ہیں کہ مجھے بھی جلال آ گیا، اور میں نے کہا کہ تیری حیثیت کیا ہے؟ اس الزام میں اگر وزیر اعظم اور صدر اور آرمی چیف اور یا چیف جسٹس ملوث ہوگا تو وہ بھی قتل ہوں گے، تیری اوقات کیا ہے؟ پھر وہ تھوڑا سا اپنی اوقات میں آیا کہ نہیں بھائی یہ مولوی سر پھرا ہے۔ پھر اس نے لکھ کر دیا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں اس کیس میں، ہم فریق کو جس نے وہ ڈیزائن بنایا تھا، جس کے گندے ہاتھوں سے وہ توہین ہوئی تھی، وہ گرفتار ہو کر آیا تھا یہاں ٹنڈو آدم میں، لیکن میر خلیل الرحمان نے اپنے وعدے کو، حالانکہ اس نے لکھا تھا کہ جو ملوث ہوگا اس کے پکڑوانے میں، اس کے کیس چلانے میں، اس کو سزا دلانے میں ہم آپ کا ساتھ دیں گے، لیکن میر خلیل الرحمان اپنے وعدے سے مکر گیا، دھوکہ کیا۔ اب تو اللہ کے پاس چلا گیا ہے، ہر گناہ اس کا معاف ہو سکتا ہے، لیکن نبی کی توہین کا گناہ معاف نہیں ہوگا۔ میر خلیل الرحمان کیا، اس سے بھی بڑا کوئی شخص ہو، توہین رسالت میں ذرہ برابر بھی بے اعتنائی نرمی برتنے والے کو اللہ کبھی معاف نہیں کرے گا۔ ابھی الیکشن ہو رہا ہے نا، ہو رہا ہے، آپ لوگوں نے اپنے اپنے طور پر فیصلے کر لیے ہوں گے۔ جو پی پی کا ہے وہ بولے گا میں پی پی کو دوں گا، جو لیگ کا ہے وہ بولے گا میں لیگ کو دوں گا، ٹھیک ہے نا جی۔ جو پاگل خان کا ہے وہ بولے گا میں پاگل خان کو دوں گا، ٹھیک ہے نا، بھلے ناراض ہو جاؤ، اس کو میں پاگل خان، اس لیے کہ یہ پاکستان کا وہ منحوس شخص ہے جس نے حضور علیہ السلام کے
ناموس کا یورپی یونین کے ساتھ چند ڈالروں کے عوض معاہدہ کیا تھا اور غداری کی تھی، اور آسیہ مسیح کو باعزت بری کروا کر باہر بھیج کر، ایک ہوتا ہے نا کہ چلو منہ کالا کر لیا اب چپ کر کے بیٹھ جاؤ، نہیں، منہ کالا کر کے CNN پر بیٹھ کر فخر سے کہہ رہا تھا کہ پاکستان کے کسی حکمران نے ایسا منہ کالا نہیں کیا ہے، یہ میں بد نصیب انسان ہوں، میں پاکستان کا بدقسمت انسان ہوں، میں وہ کمینہ انسان ہوں جس نے منہ کالا کیا ہے۔ ٹی وی پر بیٹھ کر فخر سے بولا کہ کسی حکمران کو یہ توفیق نہیں ہوئی جو میں نے کیا ہے کہ آسیہ مسیح کو باعزت باہر بھیج دیا ہے۔ اس عمل پر بھی لعنت، بولتے نہیں لعنت۔ یہ بیٹ نہیں بچائے گی، یہ تیر نہیں بچائے گا، یہ شیر نہیں بچائے گا، بچائے گی نبی کی ذات، شفاعت دے گی نبی کی ذات۔ آپ جہاں جہاں جس کو ووٹ دینا چاہتے ہو، میں اپنی پسند اور ناپسند آپ پر مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ مجھ سے جو ساتھی رائے مانگتے ہیں میں اپنی رائے دیتا ہوں، لیکن میں کسی پر اپنی مرضی مسلط نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کو کہتا ہوں، اپنے کونسلر سے لے کر جنرل کونسلر سے لے کر چیئرمین تک ہر امیدوار سے یہ بات کرو کہ جب نبی کی عزت اور ناموس کی بات آئے گی تو قرآن پہ ہاتھ رکھ کے ہم سے وعدہ کرو کہ آپ اپنی پارٹی کے ساتھ نہیں نبی کے ساتھ کھڑے ہو گے۔ ہونا چاہیے۔ اگر پیپلز پارٹی نبی کے ناموس کے خلاف کام کرے تو پیپلز پارٹی کے سارے امیدوار قرآن سر پہ رکھ کر ہم سے وعدہ کریں کہ پھر ہم پیپلز پارٹی کے نہیں ہوں گے، محمد رسول اللہ کے ہوں گے۔ اگر نون لیگ کرتی ہے تو اس کے امیدوار وعدہ کریں کہ ہم نون لیگ کے ساتھ پھر نہیں ہوں گے۔ اور اگر یہ بلے والی سرکار کرتی ہے، ان کا کردار تو میں نے دیکھ لیا، ان سے مجھے کوئی امید نہیں ہے۔ حیرانگی کی بات ہے، یہ بے وقوف طبقہ عمران خان کو کہتا ہے حرمت رسول کا پاسبان، جو نبی کے ناموس کی جڑیں کاٹ رہا ہے وہ حرمت رسول کا پاسبان بن گیا ہے۔ اتنا غلامی والی ذہنیت ہے ان لوگوں کی۔ میں ان کو بھی کہتا ہوں، بیٹ اور بلے پر الیکشن لڑنے والوں کو بھی کہتا ہوں، اپنی الیکشن مہم میں کلمہ پڑھ کر قوم کو عہد کرو کہ اگر ہمارے لیڈر نے ہر پارٹی، مسلم لیگ کو، پیپلز پارٹی کو، پی ٹی آئی کو، جماعت اسلامی کو، جمعیت علماء اسلام کو، تحریک لبیک کو، ٹھیک ہے نا جی، جے یو پی کو، حالانکہ مذہبی جماعتوں سے مجھے یہ امید نہیں ہے، مذہبی جماعتیں مر جائیں گی لیکن یہ کام نہیں کریں گی، لیکن میں اس لیے ان کے نام لے رہا ہوں تاکہ دوسرے نہ بولیں کہ اپنے مذہبیوں کے تو نام نہیں لیے۔ صحیح ہے، غلط، اس لیے میں نام لے رہا ہوں۔ جمعیت علماء اسلام کے کارکن، جماعت اسلامی کے کارکن، تحریک لبیک کے کارکن، جے یو پی کے کارکن، راہ حق پارٹی سپاہ صحابہ کے کارکن، اس کے بعد پیپلز پارٹی، نون لیگ، پی ٹی آئی، جتنی بھی جماعتیں ہیں ان کے امیدوار یہ اعلان کریں کہ ہم ٹکٹ تو اپنی اپنی پارٹی کی لے رہے ہیں اور ووٹ بھی اپنی پارٹی کا لے رہے ہیں۔ اگر ہماری پارٹی کا سربراہ یا ہماری پارٹی کے لوگ ناموس رسالت اور ختم نبوت کے خلاف کوئی قانون بنانے کی کوشش کریں گے، غداری کرنے کی کوشش کریں گے، تو یہ امیدوار الیکشن سے پہلے ہمیں یقین دلائیں کہ پھر ہم اپنی پارٹی کے نہیں محمد کے غلام ہوں۔ صحیح ہے؟ اتنا مطالبہ صحیح ہے؟ یہ ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ ہمیں کچھ نہیں چاہیے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پیپلز پارٹی حکومت میں ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ نون لیگ حکومت میں ہے، ہمیں اس سے فرق نہیں پڑتا کہ پی ٹی آئی حکومت میں ہے یا ایم کیو ایم حکومت میں ہے یا جمعیت علماء حکومت میں ہے یا جماعت اسلامی حکومت میں ہے۔ ہمیں فرق تب پڑتا ہے جب میرے نبی کے ناموس کی سوداگری حکمران کرتے ہیں، ہمیں فرق تب پڑتا ہے جب نبی کی ختم نبوت کو حکمران بیچتے ہیں۔
یہ کام ہم کرنے نہیں۔ باقی مجھ سے پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب آپ کی کیا رائے ہے، تو سیدھی سیدھی رائے بھائی میری نظر میں تو سب سے پہلے مذہبی جماعتیں، صحیح ہے، سب سے پہلے مذہبی جماعتیں، مذہبی جماعتوں کے بعد میری نظر میں سب سے بہتر پیپلز پارٹی ہے۔ کیوں؟ پوچھو نا، پوچھتے نہیں ہو، نہیں پوچھو گے، سب نہیں پوچھ رہے، پوچھو نا کیوں؟ اس لیے کہ پیپلز پارٹی کے ماتھے پر جھومر ختم نبوت کے تحفظ کا لگا ہوا ہے۔ ہاں، اگر اس سے پیپلز پارٹی نے غداری کی تو سب سے زیادہ قابل نفرت میرے لیے یہی جماعت اب تک اس پر قائم ہے۔ مولانا اسماعیل شجابادی صاحب دامت برکات اللہ علیہ ہمارے مرکزی ناظم تبلیغ ہیں، انہوں نے یہی ممبر پر بیٹھ کر ایک واقعہ بیان کیا تھا کہ جب زرداری صاحب صدر تھے تو الطاف حسین، جانتے ہو اس کو؟ نہیں جانتے؟ جانتے ہو؟ الطاف حسین نے فاروق ستار کو اور اپنی NPM کے کچھ رہنماؤں کو قادیانیوں کے ساتھ آصف زرداری کے پاس بھیجا تھا، قادیانیوں کا مطالبہ لے کر کہ ہمارے صوفی صاحب بھائی فاروق ستار صاحب، ان کی امی جان ابھی فوت ہو گئی، اللہ ان کی مغفرت فرمائے، آصف زرداری کی امی جان فوت ہو گئی، اللہ ان کی بھی مغفرت فرمائے۔ تو یہ گئے تھے صدر زاری کے پاس، قادیانیوں نے کہا کہ حضرت اس وقت وزیر اعظم بھی آپ کی حکومت کا ہے، صدر بھی آپ ہیں، مکمل پاکستان پر حکومت آپ کی ہے، ہماری ایک درخواست ہے کہ آپ کے سسر ذوالفقار علی بھٹو نے جو ہمارے خلاف آئین پاس کیا ہے کہ قادیانی دائرہ اسلام سے خارج ہیں، مہربانی کر کے اس آئین کی شک کو ختم کر دو۔ ویسے دنیاوی اعتبار سے زرداری صاحب کو یہ بات مان لینی چاہیے تھی، کیونکہ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری پورا سندھ کھا گیا، ٹھیک ہے نا؟ لوگ کہتے ہیں کہ زرداری تو کس نے نہیں کھایا، ملک کھایا ہے نہیں کھایا؟ تو زرداری صاحب نے پتہ ہے کیا جواب دیا؟ یہ ہمارے ناظم تبلیغ ذمہ دار مرکز کے، انہوں نے فرمایا، کیونکہ ان کے اپنے ذرائع ہیں، انہوں نے کہا کہ زرداری صاحب نے کہا میرے سسر کی یہی تو ایک نیکی رہ گئی ہے، یہ بھی تم مجھ سے ختم کرواتے ہو، یہ میں کام نہیں کروں گا۔ تو میرے عزیز دوستوں اور محترم بزرگوں، جس کا دل چاہے ووٹ دو، ووٹ ایک گواہی ہے، کیا ہے؟ ووٹ ایک امانت ہے، آپ جس کو ووٹ دو گے وہ کینڈیڈیٹ جتنے غلط کام کرے گا اس کو ووٹ دینے والے کے کھاتے میں وہ گناہ جاتے رہیں گے، وہ گناہ۔ رشتہ داریاں مت نبھاؤ، پارٹیاں مت نبھاؤ، بندہ دیکھو کہ ایماندار کون ہے، امانت دار کون ہے، صاحب کردار کون ہے، لوٹ مار کرنے والا تو نہیں ہے، یہ ووٹ کا حق ادا کرے گا نہیں کرے گا۔ کم از کم ایسا تو نہ ہو کہ ہم جس کو ووٹ دیں مزے بولے جوتے قبر میں پھر ہمیں پڑے، صحیح ہے غلط ہے؟ باقی جو قبر میں جوتوں کے لیے تیار ہے وہ آنکھیں بند کر کے ڈال دے ووٹ، پھر جوتے بھی کھا لے، بھائی ہمیں تو جوتے کھانے کی ہمت، اس لیے ہم سوچ سمجھ کر ووٹ دیں گے، ایمانداروں کو ووٹ دیں گے، ٹھیک ہے؟ بھکاؤوں کو نہیں دیں گے، بے دینوں کو نہیں دیں گے، ہم ایمانداروں کو، دینداروں کو، متقیوں کو، پرہیزگاروں کو ووٹ دیں گے۔ آپ کہیں گے مولوی صاحب دونوں ہی بدماش کھڑے ہوئے، سوال کیا میرے سے ہے، بولا صحیح وہ بھی بدماش ہے وہ بھی بدماش ہے، میں نے کہا جو چھوٹا بدماش ہے اس کو لیا، ایک جگہ شریف ہی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک جگہ کوئی شریف ہی نہیں ہے، مولوی صاحب دونوں ہی بدماش ہیں، بھائی بڑے بدماش کا راستہ روکنے کے لیے چھوٹا بدماش لے آؤ، اگر چھوٹے بدماش کو نہیں لاؤ گے تو بڑا بدماش ہے۔ کون ہے بڑا بدماش، کون ہے چھوٹا بدماش، کون ہے بڑا چور، کون ہے چھوٹا چور، یہ تم لوگوں کے کرنے کا فیصلہ ہے، میرے کرنے کا نہیں ہے۔ میں اپنے طور پر جس کو مستحق سمجھوں گا
اپنا ووٹ دوں گا، لیکن ووٹ دو ضرور۔ ووٹ ہمارے صوفی صاحب ہمارے مسجد کے جو دن کے بن کر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، صوفی صاحبان تسبیحات پہ اتنی بڑی داڑھی، نہیں ہم کو نہیں کریں گے۔ بھائی تم نہیں کرو گے تو بدماش تو آئیں گے نا، صحیح ہے نا غلط ہے؟ شریف اگر الیکشن سے الگ ہو جائے گا تو بدماش آئے گا، اس لیے شریفوں کا ساتھ دینے کے لیے شریفوں کو میدان میں، نواز شریف نہیں بول رہا ہوں، کہیں بولو کہ نواز شریف کی بات کر رہا ہے، شریف مطلب شرافت والے، تو بھائی اپنے ووٹ کا حق ادا کرو گے، ایمانداری سے کرو گے، اچھوں کو منتخب کرو گے۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ جن لوگ جو لوگ منتخب ہوں، اگر برے بھی منتخب ہو جائیں تو اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انہیں بھی اچھا بنائے اور اپنے شہر کی خدمت کرنے کی توفیق نصیب فرما دے، ٹوٹی سڑکیں بنانے کی توفیق نصیب فرما دے، نالیاں بنانے کی توفیق نصیب فرما دے، ٹھیک ہے نا، اور اس سے بڑھ کر ختم نبوت کی حفاظت کی توفیق نصیب فرما دے۔ سنت